نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ آج 18ویں پارے کی تفسیری نکات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 18ویں پارے کے اندر سورہ المؤمنون مکمل، سورہ النور مکمل اور سورہ فرقان اس کے پہلے 2 رکوع کے اوپر یہ پارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ سورہ المؤمنون جس سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے، اس کے شروع کے اندر اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا کہ فرمایا گیا کہ جو لوگ ان صفات کو اپنائیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو ان 10 آیات یعنی جو سورہ المؤمنون کے پہلی 10 آیات ہیں، جو ان کے معیار پر پورا اترے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ فرمایا گیا کہ قد افلح المؤمنون، وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر جنہوں نے خشوع اور خضوع پیدا کیا۔ تو صرف نماز پڑھنا ہی جو ہے وہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ اس کو نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں فرماتے جس کے لیے وضو نہ ہو، بغیر وضو کی نماز کو قبول نہیں فرماتے، تو وضو کو اچھے طریقے سے کیا جائے اور پھر نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر جو ہے دنیاوی خیالات کو اپنے اندر نہ لائے، نماز کے ترجمے کو یاد کرے تاکہ اس کی کنسنٹریشن ہو، اور پھر پورے عاجزی کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ اگر بے توجہی کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو وہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ ایسی نماز اللہ کو قبول نہیں۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، گو بیک ریپیٹ یور پریئر یو ڈڈ ناٹ پرے، گو چلو واپس چلے جاؤ، تم دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ یہی ہوا تو اس نے پھر پوچھا کہ وٹ واز رانگ ود مائی پریئر، میری نماز کے ساتھ کون سی اس میں غلطی ہے؟ جو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز کو ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ پڑھو۔ اسی طرح جو ہے وہ بیہودہ باتوں سے اغراض کرنا، لغو اور بیہودہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہ دنیا میں ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی ہر لا یعنی بات کو، فضول گفتگو کو، irrelevant چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی معاملات کے اندر دن اور رات کو اللہ کی جو ہے نعمت سمجھا جائے اور ان کو استعمال جو ہے وہ کیا جائے، بیہودہ اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل کے دور کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ، ہم سب لوگ یعنی گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں فضول چیزوں کے اندر۔ تو ہمیں یہ آیت اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پھر زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ مال کے اوپر بنیادی حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کی مالوں کے اندر جو ہے وہ حق ہے مسکین کا، محروم کا، تو ہمیں زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح شرمگاہوں کی حفاظت، اسی طرح جو ہے وہ امانتوں کی پاسداری، اسی طرح جو ہے وہ عہد کی پاسداری، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو صفات ہمیں اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان 10 صفات کا ذکر ہے، فرمایا کہ جو ان کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کا وارث جو ہے وہ بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تخلیق کائنات کے اندر پھر اللہ نے بہت ساری نعمتیں بنائیں، اس کے اندر جو ہے پھل پیدا کیے، درخت پیدا کیے، جانور پیدا کیے، اور پھر درختوں کے اندر جو ہے وہ طور سینا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی درخت بنائے اس کے اندر ایک زیتون کا ذکر، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے، ایک مبارک درخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمزوا بالزیت وادہنوا بہ فانہ یخرج من شجرۃ مبارکہ، کہ ایٹ اولیوز اینڈ یوز اٹس آئل، اپلائی اٹس آئل بیکاز اٹس کمز فرام اے بلیسڈ ٹری، کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے آتا ہے، زیتون کو استعمال کرو، اس کا تیل استعمال کرو، تو یہ ایک مبارک پھل ہے۔ تو اسی طرح باقی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، سب کو استعمال کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے، مخلوقات بنائیں انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، پھر کائنات کی باقی چیزیں بنائیں۔ تو ان سب کے اوپر یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اسے دیا ہے، ساری چیزیں اس کی خدمت کے لیے، ایک پورا ایک سائیکل بنایا گیا کہ اس کے ذریعے فوڈ پریپیئر ہوتی ہے، چیز تیار ہوتی ہے، اور پھر انسان اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔
ان کے پیغام کا ذکر ہے، ان کے طریقے دعوت کا جو ہے وہ ذکر ہے، ہمارے لیے جو ان کی دعوتوں کے اندر جو پیغام ہے کہ جس چیز کی طرف انہوں نے لوگوں کو بلایا اور پھر جو ہے کیسی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے کیسے ان کی تکذیب کی، تو ہمیں وہ غلطیاں جو ہے وہ نہیں دہرانی چاہیے۔ اور پھر چوتھے رکوع کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک اعمال کرو، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو کھانے کو پاکیزہ رکھنا یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، عقل حلال، رزق حلال، اس کو کھانے کی اس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے انبیاء کو دیا، رسولوں کو دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک اعمال کرو۔ تو انسان کے کھانے کا اس کے اعمال پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج کل ہر آدمی، ہر فیملی یہ شکایت کرتی ہے کہ گھروں میں ناچاکیاں ہیں، جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں، تو اس کی باقی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانوں کے اندر وہ چیز حلال نہیں رہی اور اس کے نتیجے کے اندر بے برکتیاں گھروں کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی، کھانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اس کا اثرات ہماری عبادت پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات ہماری دعاؤں پر پڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک آدمی بڑا لمبا سفر طے کر کے جو ہے وہ جاتا ہے بیت اللہ شریف اور وہاں پر بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن حال یہ ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام، فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا جو ہے کیسے قبول کی جائے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لو، پاکیزہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ تو اس ایک تبدیلی سے، رزق حلال سے اللہ تعالیٰ بہت ساری برکات جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایمان والوں کی مزید جو ہے وہ صفات کو بیان کیا گیا، اپنے رب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کا انجام کو جو ہے وہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی، اس کے اندر جو ہے وہ نشانی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، اس کے اندر نشانی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، عرش بنائے، اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ تو ان سب کو بار بار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان نعمتوں کو ظاہر کر کے، ان کا ذکر کر کے ہمیں ریفلیکشن کی طرف، تدبر کی طرف جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ برائی کو اچھائی سے مٹاؤ، برائی کا جواب برائی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھے طریقے سے پازیٹیولی اس کو جو ہے وہ ریموو کرو۔ تو یہ بھی ہے، انبیاء علیہ السلام دیکھیے انہوں نے جب دعوت دی، جواب میں ان کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا گیا، ان کو نادان کہا گیا، ان کو طرح طرح کے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے، ان کو مجنون، انسین جو ہے وہ کہا گیا، لیکن جواب کے اندر انہوں نے گالی کا جواب گالی نہیں دیا، نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں تم بے وقوف، یہ نہیں کہا کہ مطلب یہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ پھر بھی خیر خواہی کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تمہاری بھلائی اور خیر خواہی جو ہے وہ چاہتا ہوں۔ تو ایک مثبت طریقہ ہوتا ہے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو پازیٹیولی ہینڈل کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو نیگیٹیولی ہینڈل کیا جائے اور مزید میس بنا دیا جائے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں بھی مسئلہ اس کو مثبت طریقے سے اپنانا چاہیے، برائی کو اچھائی طریقے سے جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کیا جائے، چاہے مسئلہ گھر کے اندر ہو، چاہے مسئلہ برادری کے اندر ہو، محلے کے اندر ہو، رشتہ داروں کے اندر ہو، دوست احباب کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، اس کو جو ہے ہمیشہ پازیٹیولی حل کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اعمال کا وزن ہوگا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے وزن اعمال میں بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے وہ ناکامی ان کو جو ہے وہ ملے گی۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ اخلاص سے پیدا ہوگا، اور یہ آخرت میں ان کو بیلنس میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آدمی بعض دفعہ پہاڑ کے برابر عمل کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور بعض دفعہ ہم رائی کے دانے کے برابر عمل کریں گے لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر، اس کا وزن جو ہے پہاڑ کے برابر ہوگا، اخلاص کی بنیاد پر۔ اخلص دینک
یکفک العمل القلیل، اپنے دین کو خالص کر لو، تھوڑا عمل بھی جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ ریاکاری، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، یہ شرک اصغر ہے، یہ اعمال کو بالکل انویلڈ کر دیتا ہے، باطل جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور پھر حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، ایک آدمی کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا، اور وہ پریشان ہوگا، اور اس وقت اس کا ایک پرچی آئے گی جو اس نیکی کے پلڑے پر رکھی جائے گی، اور اس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس پرچی پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی توحید کا اقرار کی۔ اتنی وزنی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے رینیو کریں؟ فرمایا کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ فریکوینٹلی پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ اور سر فرمایا لکنوا موتاکم شہادت لا الہ الا اللہ، اپنے جو ڈائنگ پرسن ہیں، ایک آدمی کے آخری لمحات ہیں، اس کو بھی کلمے کی تلقین کرو۔ اس کے بعد آخری آیت ہے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہہ دیجئے اے رب اغفر ورحم، فارگیو اینڈ شو مرسی، اے اللہ مغفرت بھی فرما، رحم بھی فرما، تو ہی بہترین جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو ایک بہت ہی جامع دعا ہے، اللہ کی مغفرت کی بھی ہم سب کو ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت کی بھی ہم سب کو ضرورت ہے۔ کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے، ہم سب لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بھی یا رسول اللہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یس ایون می، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک تکبر مال کا ہے، ایک تکبر منصب کا ہے، ایک تکبر اپنے حسب و نسب کا ہے، اور ایک تکبر دینداری کا بھی ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، حاجی ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں، جو ہے اور صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ تو یہ تکبر سب سے خطرناک ہے، اس کی بنیاد پر آدمی دوسروں کو بدکار سمجھتا ہے، دوسروں کو گناہ گار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا بڑھا چڑھا کر کرتا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف اور بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون جو ہے تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ جو ہے وہ عرش کا جو ہے وہ رب ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، ایٹریبیوٹس جو اللہ کی صفات ہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ عرش عظیم کا جو ہے وہ مالک ہے۔ تو دعاؤں کے اندر بھی ہم ان کلمات کو استعمال کر سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی توحید کا اقرار اس کے اندر، اس دعا کے اندر بھی ہے۔ رب العرش العظیم، دعاؤں کے اندر عموماً یہ لفظ ملتا ہے، اے عرش عظیم کے رب تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ کے اسماء الحسنی کا حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری دعاؤں کے اندر ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے، اس سے دعاؤں کی اندر برکات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اگلی سورہ سورہ نور ہے، جس کے اندر واقع افک، جھوٹی تہمت جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر جو ہے وہ لگائی گئی تھی، اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی صفائی کے طور پر یہ 18 آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں۔ اس کے اندر بالخصوص یہ آیات جن کے اندر باقاعدہ طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے بری کیا، ان کی صفائی کے اندر جو ہے اور ان کی حمایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا افک عظیم، کہ یہ دس از اے بگیسٹ لائی، دس از ون آف دا بگ لائی، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی کے اندر یہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائی۔ باقی جو ہے اس صورت کے اندر بدکاری کی سزا، بدکاروں سے نکاح کرنا اس کی ممانعت ہے، قذف کی سزا ہے، لعان جو ہے اس کی سزا ہے، اور اسی طرح جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت پر اللہ تعالیٰ کی گواہی، پھر اسی طرح فحاشی اور بے دینی اس کی مذمت جو ہے وہ بیان کی گئی، گھروں میں داخلے جو ہے کہ آداب کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، تیسرے رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ اے ایمان والو ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف ڈیول، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے راستوں کی پیروی کرے گا تو وہ تو بے حیائی اور بری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے۔
اس کے بعد پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، اور جو ہے الزام تراشیاں جو ہے وہ نہ کرو، اور اسی طرح اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کے آداب، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لو، 3 دفعہ نوک کرو، بیل دو، اور اگر کوئی جواب نہ آئے تو بلا اجازت نہ داخل ہو جاؤ، پھر واپس جو ہے وہ چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ ہمارے دین کے اندر پرائیویسی کا اتنا جو ہے وہ تاکید کی گئی کہ فرمایا کہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اپنے گھر کے اندر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو۔ اگر آپ کے والدین ہیں، آپ ناک کر کے اندر جو ہے وہ جاؤ۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اپنی والدہ کے کمرے میں بھی مجھے اجازت لینی پڑے گی؟ فرمایا کہ ہاں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی والدہ کو ننگا دیکھو؟ ہو سکتا ہے وہ لباس بدل رہی ہوں، تو لہٰذا یہ پرائیویسی کا خیال رکھا گیا کہ گھر کے اندر بھی جب دوسرے کے دروازے کے اندر جاؤ، کمرے میں داخل ہو تو ناک کر کے جاؤ، تاکہ اگلا بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس حالت کے اندر ہے، کوئی لباس تبدیل کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں ان احتیاطوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ غض بصر کا حکم ہے، اور یہ صرف عورتوں کی نہیں، مردوں کو بھی حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ تو یہ اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ حکمتیں ہیں، بہت سارے اس کے پیچھے مقاصد ہیں، بہت ساری خرابیوں کو یہ ختم کرتے ہیں اور ان کو شروع ہی نہیں ہونے دیتے، تو لہٰذا ان چیزوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ نکاح کی اہمیت، اس کا جو ہے ذکر ہے، وانکحوا الایام منکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی کہ جب ایک جوڑا شادی کے لیے تیار ہے تو ان کی شادی کر دی جائے، بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ فرمایا کہ جنازے میں تاخیر نہ کرو، جو ہے اسی طرح قرض کی واپسی کے اندر تاخیر نہ کرو، اور اسی طرح شادی کے اندر تاخیر نہ کرو۔ ہاں، اگر مناسب رشتہ نہیں ہے یا بھی اور رکاوٹیں ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ جو ہے ڈیلے کرنا اولاد کی شادی کے اندر، تو یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج، کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے، اف یو کین افورڈ یو ہیو ٹو میری۔ اس سے آدمی کا دین بھی مکمل ہوتا ہے اور انسان بہت سارے مفاسد سے اس کو جو ہے وہ نجات ملتی ہے۔ سنگل رہنا یہ ہمارے دین کے اندر اس کو انکریج نہیں کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ نے رسول بھیجے اور ان کو بیویاں بھی عطا کی اور اولاد بھی عطا کی۔ تو تمام رسولوں نے، تمام انبیاء نے فیملی لائف گزاری، تو فیملی لائف کوئی دین کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین دین ہے۔ اس سے آدمی کا دین جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اولاد بندے کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ نور السماوات والارض، اللہ کو آسمان و زمین کا نور جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، نور کے اوپر نور، اور پھر اس کے لیول کہ اللہ بہت ہی عالی شان نور، نورانی چیز ہیں، اور اللہ اپنے نور کو دنیا کے اندر بھی بھیجتے ہیں، یہ ہدایت بھی اللہ کا نور ہے۔ اور پھر مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر، اس کی اہمیت ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، مساجد کو آباد کیا جائے، ان کے اندر نمازیں پڑھی جائیں۔ بعض دفعہ ہم مسجد تو بنا دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، لیکن مسجدیں نمازیوں سے خالی۔ تو ہمیں مسجد جہاں بناتے ہیں، اور مسجد بنانی چاہیے، اور مسجد کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے، مسجدوں بھی آنا بھی چاہیے۔ مسجد کے اندر آنے سے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا جب میں واپس جاؤں پھر بھی؟ فرمایا کہ ہاں، واپسی پر بھی ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک برکت کا ذریعہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد الی المساجد فاشهدوا له بالایمان، when you see a person coming to the masjid frequently you have to testify his ایمان، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی باقاعدگی سے مسجد میں آ رہا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دو۔ اور پھر کہا گیا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی بزنس، ان کی ملازمت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ بہت اہم نقطہ بیان کیا گیا کہ ہمارا بزنس جو ہے، وہ ہماری ملازمتیں، ہماری جابز، ہمیں جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، یعنی نماز سے غافل نہ کریں۔ کم از کم ہم نماز کا جب وقت ہو تو نماز کو پڑھنی چاہیے۔ بریک ہر آدمی کا حق ہے، بریک لینی چاہیے، اور الحمدللہ بڑی آسانی سے ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر بہت سختی ہے تو آپ ایک بریک لے کر 2 نمازوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں، ظہر اثر ملا لیں، مغرب عشاء ملا لیں، لیکن کوئی ایکسکیوز نہیں کہ انسان اس کو بلا وجہ نماز کو چھوڑ دے۔
اسی طرح فرمایا کہ کفر اور تاریکی برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے آسمان و زمین کے اندر۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب اس کی تسبیح کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ولکن لا تفقهون تسبیحہ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب وہ کیسے تسبیح بیان کر رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب اس کی ایک توجہ یہ کی گئی مفسرین نے کہ جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے بنایا وہ اس کو پورا کر رہی ہے، اور یہی اس کی تسبیح ہے۔ سورج کا کام ہے دن کو لانا، روشنی فراہم کرنا، حرارت کو دینا، تپش دینا، اور وہ اس کام کو کر رہا ہے، اور یہی اس کی تسبیح ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، قطبی ستارہ ہمیں ڈائریکشن فراہم کرتا ہے، تو وہی مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا، تو اس مقصد کو پورا کر رہی۔ انسان کو بھی پیدا کرنے کا ایک مقصد بنایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کو کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اپنے مقصد تخلیق کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی، کوئی 2 پاؤں پر چلتی ہے، کوئی 4 پاؤں پر چلتی ہے، کچھ پیٹ کے بل بھی جو ہے رینگتی ہے، تو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر فرمایا گیا سمع و اطاعت کا جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ سورہ النور کا 7واں رکوع جو ہے یہ سمع و اطاعت کے اندر سمعنا و اطعنا، وی ہیئر اینڈ وی اوبے، وی لسن اینڈ وی اوبے۔ تو لسننگ کلچر ہمارے اندر ہونا چاہیے، سننے کی جو ہے وہ چیز ہونی چاہیے، اور اطاعت اوبینگ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومنانہ صفات ہیں، ان کو اپنانا جو ہے وہ چاہیے۔ بلا وجہ جو ہے وہ سمعنا و عصینا سن کر سنی انسنی کر دینا، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دینا، ان کو اگنور اور نظر انداز کر دینا، یہ ایک مومنانہ صفت نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر جو ہے وہ رحم جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، کچھ لوگ جو ایگزمپٹ ہیں شریعت کے احکامات سے، مثلاً اندھا جو بلائنڈ پرسن وہ ایگزمپٹ ہے، اسی طرح لنگڑا وہ بھی ایگزمپٹ ہے، مریض وہ بھی ایگزمپٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہماری کیپیسٹی کے اندر رکھی، جو بندہ جو کام نہیں کر سکتا اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا۔ تو یہی چیز کہ یہاں پہ ان چیزوں کے مکلف ہونے ایگزمپٹ ہونے کا ذکر ہے کہ جو گھروں میں داخلے کے لیے جو ہے وہ جن کو ایگزمپٹ جو ہے وہ کیا گیا اجازت کے بارے میں، لیکن یہ ایک جنرلی شریعت کا حکم ہے، لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج، کہ مریض پر اور ڈسیبل پرسن پر جو ہے وہ کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے، وہ شریعت کے احکامات کے مکلف نہیں ہیں۔ اپنی خوشی سے اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے جو بندہ کسی بھی لحاظ سے معذوری کا شکار ہے اور اس معذوری کی وجہ سے کوئی شرعی حکم پورا نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا۔ اس کے بعد جو ہے آخری رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ رسول کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام پرسنالٹی نہیں ہے، وہ ایک خاص اللہ کا خاص جو ہے وہ ادب کے مستحق ہیں، ان کو آپس میں ایسے نہ بلاؤ ایک دوسرے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو رسول از ناٹ لائک این آرڈینری پرسن، وین ایور یو کال دا پرافٹ یو ہیو ٹو کال ود ڈیو رسپیکٹ، جب بھی رسول کا نام دو، ہم بھی جب رسول کا نام لیتے ہیں، رسول کے نام کا ادب ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، آپ پر درود و سلام بھیجا جائے ادب کے ساتھ، پورا درود ابراہیمی نبی پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا جائے، اور صرف آپ کا ہی نہیں بلکہ جس بھی نبی کا نام لیا جائے تو یہ ایک ادب کا تقاضا ہے کہ علیہ السلام، پیس بی اپان ہم، یہ ایک ادب ہے، پروٹوکول ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، علماء کرام اور ائمہ کرام ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے کہنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ ادب کے یہ تقاضے ہیں۔ الدین کلہ ادب، دین از آل اباؤٹ رسپیکٹ، دین جو ہے وہ ادب کا نام ہے، اور ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اپنانی جو ہے وہ چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ النور کی آخری آیت ہے کہ سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، تمام معاملات کا فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا، اور انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا، اپنے اعمال کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ انسان کے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ عن عمرہ فیما افنا،
وعن شبابہ فیما ابلا، عمر کن کاموں کے اندر گزاری، جوانی کن کاموں کے اندر گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور جو علم اللہ نے دیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں، ان کی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخری دو رکوع سورہ فرقان کے پہلے دو رکوع، ان پر یہ آخری پارے کے اندر ہیں۔ فرقان کہتے ہیں کرائٹیریا کو، اور یہ فرقان قرآن مجید کا بھی نام ہے کہ دس دا کرائٹیریا ٹو جج وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ، وٹ از حق اینڈ وٹ از باطل۔ یہ قرآن ایک کرائٹیریا ہے جس کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز سچ ہے اور کون سی چیز جھوٹ ہے، کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے، کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ یہ کسوٹی ہے، تو ایک معیار ہے، جو ہے ایک پیمانہ ہے۔ تو یہ قرآن یہ قرآن کا نام بھی ہے، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ذات ہیں جس نے اس فرقان کو، اس قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ پورے جہان کو اس کے ذریعے جو ہے وہ وارن کیا جائے، ڈرایا جائے، تنبیہ کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اللہ کی ذات وہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ تو وہ ہمیشہ نفع و نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل جائیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے مقدر کے اندر لکھا ہے، اور ساری دنیا کے انسان اور جن مل جائیں تمہیں فائدہ پہنچانے پر، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیری مقدر کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے۔ رفعت الاقلام و جفت الصحف، جو ہے کلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے جو ہے وہ خشک کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آخری رکوع کے اندر جو ہے اللہ کی انعام پوری انسانیت پر، اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے جو ہے ہدایت بھیجی، قرآن مجید جو ہے وہ بھیجا، بھلائیاں ہمارے لیے جو ہے وہ اتاری، اور پھر آخرت کے اندر اجر اور ثواب رکھا، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور پھر یہ ساری چیزیں کہ ہمیں ان نعمتوں کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے، اور جتنے بھی رسول آئے ان کو ہدایت کے لیے وہ آئے ہیں، تو انسانیت کو چاہیے کہ وہ ان کی پیروی کریں۔ اور پھر ہمارے لیے ہدایت جو ہے وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ تو یہ مضامین ہمیں اس صورت کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ سے ملاقات کی بھی امید رکھنی چاہیے۔ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کتنی لوگ ہیں ان کو خاتمہ ایمان نصیب نہیں ہوتا، مرنے سے پہلے کوئی ایسا کلمہ کفر کہہ بیٹھتے ہیں، ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسی کیفیت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی، کفن نصیب نہیں ہوتا، جنازہ نصیب نہیں ہوتا، جو ہے تو یہ چیز کہ اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ فرما، اور آخرت میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج کے اس پارے کے اندر پڑھا گیا، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔